السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں اور پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کی ہماری ٹاک بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے بارے میں ہے اور یہ کنسرن کرتی ہے نیورولوجی کے کچھ ایسے مریضوں کو جو کہ بہت ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیزیز کی وجہ سے، نہ صرف ہیلتھ وائز بلکہ جو ان کی بیماری کے ساتھ سوشل سٹگما ایسوسیٹڈ ہے اس وجہ سے بھی، اور وہ بیماری ہے مرگی۔ اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا مرگی کے مریضوں کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے کیونکہ اس کے کوئی آسان جواب نہیں ہے اور اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، اس کے میڈیکل ایسپیکٹس بھی ہیں، سوشل ایسپیکٹس بھی ہیں، ایتھیکل ایسپیکٹس بھی ہیں اور ہسٹوریکل یعنی جو ہماری ہسٹری میں ہوتا رہا ہے وہ چیز بھی اس سوال کو اور اس کے جواب کو اثر انداز کرتی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ان بچیوں کی جن کو ینگ ایج میں ایپیلیپسی ہو جاتی ہے اور پھر جیسے جیسے وہ جوانی کی عمر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کے ذہن میں، ہمارے کلچر میں ایک بڑی فکر یہی ہوتی ہے کہ آیا یہ ہماری بیٹی اس قابل ہوگی کہ وہ گھرداری کر سکے، فیملی چلا سکے، اور جو ذمہ داریاں شادی ہمارے کلچر میں بچیوں کے اوپر عائد کرتا ہے وہ ان کو نبھا سکیں گی یا نہیں۔ اور یہ چیز ایک بہت بڑا ان کے ذہن پہ بوجھ ڈال رہی ہوتی ہے۔ بہت سی دفعہ وہ اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ڈاکٹر کی جنرلی اور نیورولوجسٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مریض کی نفسیات کو سمجھے اور ان سب سوالات کے جوابات دے جن کو ایون مریض وہ پوچھنے سے ہچکچا رہے ہوتے ہیں یا ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو اوبویسلی جب بچی کو 10، 11، 12، 14، 16، 18 سال کی عمر میں ایپیلیپسی کا پہلا دورہ پڑتا ہے یا پیرنٹس اس کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا کنسرن رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات جو لوگوں کے ذہن میں ایک شک ہوتا ہے وہ دور کرنا چاہوں گا کہ مرگی کا مریض، خاص طور پہ جن کی ایپیلیپسی کنٹرولڈ ہو، وہ بالکل شادی کر سکتے ہیں۔ کوئی ان کی بیماری میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو شادی کرنے سے روکے۔ اب ہم اس دور سے بہت دور آ چکے ہیں جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کوئی جنات کے اثر کی وجہ سے ہے یا کوئی جادو ہے یا کوئی آسیب وغیرہ انسان پہ آ گیا ہے۔ اب سائنس نے کلیئرلی پروف کر دیا ہے کہ مرگی اسی طرح ایک بیماری ہے جس طرح شوگر یا بلڈ پریشر بیماریاں ہیں، اور اس کا علاج بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے جس طرح شوگر یا بلڈ پریشر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس سوچ سے بہت دور آ چکے ہیں کہ مرگی کے مریضوں کو آٹومیٹکلی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ علاج کا فائدہ ہی کیا ہے کہ اگر مریض نارمل زندگی نہ گزار سکے، جو بھی چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں وہ نہ کر سکیں، تو پھر علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر تو ان کی ایپیلیپسی اچھے سے کنٹرول ہے تو وہ شادی کرنے کے قابل ہیں۔ اگلا سوال جو بہت سی دفعہ پیرنٹس کے بھی یا ان لوگوں کے جو آئندہ ان لاز بننے والے ہیں ان بچیوں کے، ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ آیا یہ بچیاں اگر ان کے بچے ہوتے ہیں آگے تو ان میں ایپیلیپسی ٹرانسفر تو نہیں ہوگی۔ بہت سی دفعہ ایپیلیپسی کی وجہ جینیٹک ہوتی ہے اور چانسز کہ آگے بچوں میں اگلی نسل میں ایپیلیپسی آ جائے بہت ہی کم رہتے ہیں، زیادہ عموماً نہیں ہوتے ہیں۔ زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ ان کے بچے نارمل ہوں گے۔ تو اس چیز کو بھی دور، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایون جن لوگوں کو کوئی بیماری نہ بھی ہو ان میں بھی تھوڑا تھوڑا تو یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کے بچوں میں کوئی ایبنارمیلٹی آ جائے۔ تو ایپیلیپسی کے مریضوں میں بھی یہ خطرہ بہت زیادہ نہیں ہے، بٹ آبویسلی یہ سوال ایک بہت اسپیسیفک مخصوص نوعیت کا ہے اور جو آپ کے پیشنٹ کے نیورولوجسٹ ہیں وہ اس کو اور بہتر طور پہ آنسر دے سکتے ہیں۔ میں ایک عمومی جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ کیونکہ ایپیلیپسی کا علاج 90% میں کہوں گا کہ میڈیسنز کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو ایک اہم سوال جو ان بچیوں کے پیرنٹس کے ذہن میں بھی آنا چاہیے اور ان لاز کے یا ہسبینڈ ہونے والے ہسبینڈ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ آیا ان دواؤں کی وجہ سے آنے والی نسل پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ ہیلتھ کیئر کی سہولیات بہترین نہیں ہیں ادھر اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اور بہت سی دفعہ بچیاں شادی کے وقت بھی اور چائلڈ بیئرنگ ایج کے اندر بھی ان دواؤں پہ رہتی ہیں جو کہ ان ایج میں نہیں دینی چاہیے، کانٹرا انڈیکیٹڈ ہیں، جس سے یہ پروون ہے کہ بچوں کے اندر ایبنارمیلٹیز آ جاتی ہیں۔
تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اپنے قریب ترین جو اچھے ماہر کوالیفائڈ نیورولوجسٹ ہیں ان سے مشورہ کیا جائے تاکہ ایسی دواؤں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے جو کہ آنے والی نسل کو خراب اثر دے سکتی ہیں. اس میں مختلف سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے دماغ کمزور ہونا, ہونٹ یا تالو کا کٹا ہوا ہونا, کمر کے اوپر پھوڑا ہونا جسے ہم میننجومائلوسیل کہتے ہیں, اور دیگر ایبنارمیلٹیز پیدا ہو سکتی ہیں ایسے بچوں کے اندر. مائل سٹونز ان بچوں کے فیوچر میں ڈیلیڈ ہونا, یعنی دیر سے چلنا, دیر سے بولنا, دیر سے کھڑا ہونا, دیر سے سمجھ آنا ان کو چیزوں کی. تو یہ سب چیزیں اہم سوالات ہیں جس کے بارے میں سوچ بچار صحیح وقت پر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے ہو گئے اور اس کے بعد, کیونکہ پھر بہت دفعہ جو ہے نا نقصان جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. چوتھا اور بہت اہم ایشو جو کہ ایک سوشل ایشو ہے, اور میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کی جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ شادی کرنے کے وقت آپ کو لازمی یہ ڈسکلوز کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے کو, آپ کی بچی کو کیا بیماری ہے, اور ان کو کلیئر طور پہ بتانا چاہیے کہ ان کو ایک مرض ہے جس میں ان کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں یا جو بھی ان کے دورے ہیں. اور میرے خیال میں تو مرگی کا لفظ بھی یا ایپیلیپسی کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ عموماً نئی شادی کے جو ایکسائٹمنٹ میں اور جو اس کے ایک پلیزنٹنس ہوتی ہے اس کے اندر بہت سی دفعہ لوگ جو ہونے والے ہسبینڈ یا ان کی فیملی ہوتی ہے وہ اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی, گمسم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, ہم برداشت کریں گے, ہم اس کو جو ہے نا علاج وغیرہ کراتے رہیں گے. لیکن جب وہ ایکچولی اس چیز کو دیکھتے ہیں بہت سی دفعہ وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بچی بیمار ہے اور ہمیں بتایا نہیں گیا. اور بہت سی انفارچونیٹلی جو شادی کے بعد لڑائیاں یا خدا نہ خواستہ اس حد تک بھی بات پہنچ جاتی ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اور عام طور پہ جو ہسبینڈ یا ان کی فیملی ہے ان کا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ ہم سے اس بچی کی بیماری کی جو حقیقت ہے وہ چھپائی گئی شادی سے پہلے اور ہمیں دھوکہ دیا گیا بیسکلی. تو ضرور, اور اس میں ایک اچھا طریقہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہونے والے جو ان کے ہسبینڈ یا ان کے ان لاز ہیں ان کو اپنے ڈاکٹر سے جا کے ملوا دیں, اور اگر ڈاکٹر ان کو کچھ 5-10 منٹ میں یہ خود سے ایکسپلین کریں تو یہ ایک نیوٹرل بندے کا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. اور بعد میں خدا نہ خواستہ اگر ان لاز ان اعتراض بھی اٹھائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کو ایکسپرٹ کے پاس لے کے چلے گئے تھے, ان کو جو صحیح سمجھ آیا انہوں نے آپ کو بتایا. کیونکہ بہت نیچرل سی بات ہے کہ میں بھی ایک پیرنٹ ہوں اور ہر پیرنٹ اپنے بچوں کے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور وہ دنیا کے سامنے ان کے عیبوں کو کھولنا نہیں چاہتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی وہ اس میں تھوڑا ڈنڈی مار جاتے ہیں, وہ پوری جو اس کے ایکسٹینٹ ہے بیماری کا وہ نہیں بتا پاتے ہیں. لیکن اس سارے پوائنٹس کے بعد میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے کئی ایسی بچیاں مریض رہی ہیں اور ہیں بھی جن کی ماشاءاللہ سے شادیاں ہوئی ہیں اور وہ کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی ان کو نوازا ہے, ان کی اولادیں بھی آگے نارمل ہیں. ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ مطلب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں, وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کوئی جو بری بیماری یا کوئی منحوس بیماری خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بالکل اسی طرح ایک بیماری ہے جس طرح شوگر یا بلڈ پریشر, اور اس میں جو ڈاکٹر ہیں وہ بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. تو جن بچیوں کے والدین جن کو ایپیلیپسی ہوئی ہے ان بچیوں کو, ان کے والدین کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور ایسی بچیاں بھی آگے جا کے نارمل زندگی گزار سکتی ہیں, اچھی زندگی گزار سکتی ہیں. یہاں تک کہ میں نے ایسی ایک خاتون کو کئی سال پہلے دیکھا ایز اے پیشنٹ جو کہ اب 60s میں تھیں اور ان کو ٹین ایج ایئر سے یعنی 12-13 سال کی عمر سے مرگی تھی, اور اب ماشاءاللہ ان کے نواسا نواسی اور پوتا پوتی ان کی میڈیسنز ان کو جو ہے نا ہیلپ کر رہے تھے ان کو دینے میں, اور الحمدللہ انہوں نے جو میجر پارٹ اپنا زندگی کا تھا وہ گزار لیا اور بہت اچھے طریقے سے گزار دیا. یہاں کہ ان کی اب 2nd-3rd جنریشن بھی آگے ان کو وہ دیکھ کے انجوائے کر رہی تھی اور وہ ان کی کیئر کر رہی تھی. یہ تو ہوا بچیوں کی بات. اب آتے ہیں لڑکوں کی طرف, مردوں کی طرف جن کو ایپیلیپسی ہو جاتی ہے. اوبیسلی وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے کیونکہ ہمارے ہاں سوشلی جو مردوں کی اور عورتوں کی لائف فرق ہے اور ان کے جو سوشل رولز ہیں وہ فرق ہیں. میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جب لڑکوں کو ایپیلیپسی کا دورہ پڑ جاتا ہے پیرنٹس اتنے پریشان اور کنسرن نہیں رہتے ہیں جتنے بچیوں کے معاملے میں ہوتے ہیں. اوبویسلی ان کو بھی فکر تو ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا بچیوں کو ہوتا ہے. اور اوبویسلی نیورولوجسٹ کا بھی
ایم یہی ہوتا ہے اور ان کا بھی یہی ایم ہوتا ہے کہ دوروں کو کنٹرول کیا جا سکے. اور اس میں پھر آبویسلی انلیس کہ مرگی بہت زیادہ شدید ہو، جنرلی ان بچوں کے جو شادی کے پراسپیکٹس ہیں لڑکوں کے ہرٹ زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ اگر کم دورے ہوں، سال میں ایک دفعہ ہو یا زندگی میں بھی ایک دفعہ ہوا ہو، تو پیرنٹس عموماً چھپا لیتے ہیں اس بات کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر بیماری آپ کی کیور ہو گئی ہے تو پوری دنیا کو آگے جا کے بتانا ضروری نہیں ہے کہ مجھے ایک پوائنٹ پہ مرگی کا دورہ ہوا تھا. آپ اس کو ڈھکے چھپے رکھ سکتے ہیں. اور سائنٹیفکلی بھی اب یہی ٹریڈیشن ہے کہ اگر 5 سال سے زیادہ دوا کے بغیر گزر چکے ہیں، مرگی کی دوا بند ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں اور کوئی دورہ نہیں ہوا، تو ہم ایسے پیشنٹس کو کیورڈ یعنی مرگی سے آزاد سمجھتے ہیں. ان کے اوپر ہم مرگی کا پھر لیبل لگائے نہیں رکھتے ہیں. اچھا، جن لوگوں کو شدید مرگی ہوتی ہے ان لوگوں میں بھی جذبات تو ہوتے ہیں اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی میرڈ لائف ہو، ان کے آگے بچے ہوں، وہ ایک اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں. تو ان میں یہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی یہ بات کہیں سے آ گئی ہے کہ ان بچوں کو آگے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے یا جو کچھ بھی معاملہ ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ شادی ظاہری بات ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک فطری ضرورت ہے اور ان لوگوں میں بھی وہ جذبات موجود ہیں اور یہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایک نیورولوجسٹ کا رول یہی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹس کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ گھرداری کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو سکیں، وہ کچھ معاش کے لیے تگ و دو کر سکیں اپنی. اور پھر اس کے بعد مینٹلی، کیونکہ بہت دفعہ ایپیلیپسی کے ساتھ جو ہے وہ نفسیاتی پرابلمز بھی، ڈپریشن، انگزائٹی اور دیگر پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو وہ مینٹلی اتنے سٹیبل ہوں کہ جو میرڈ لائف کی کمپلیکسٹیز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، وہ اس کو اچھے سے برداشت کر سکیں، آنے والی نسل کی وہ نشو و نما کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں. جنرلی جب جن لوگوں کو ذرا شدید ایپیلیپسی ہو اور اگر ان کی شادی ہو بھی جائے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک فیملی سپورٹ نہ کرے ان کو، ذرا سا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. لیکن الحمدللہ ہمارا فیملی سٹرکچر ابھی تک برقرار ہے اور اللہ کرے یہ ہمیشہ برقرار رہے. پیرنٹس، سبلنگز، بہن بھائی ان لوگوں کی بہت ہیلپ کرتے ہیں، وہ چاہے معاشی طور پہ ہیلپ ہو یا سوشل سپورٹ کے طور پہ ہیلپ ہو. اور عموماً وہ ضروری ہوتا ہے شادی کو چلانے کے لیے. ان کے اندر بھی یہی ہے کہ جن لڑکوں کو ایپیلیپسی ہو، عموماً ان کے بچے نارمل پیدا ہوتے ہیں. اور جس طرح بچیوں میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں، رحم میں بچے کو کیری کرنا ہوتا ہے، تو ان میں دواؤں کا اثر اس بچے پہ زیادہ ہوتا ہے. مردوں میں ایسا عموماً نہیں ہوتا ہے. مرد اگر زیادہ شدید ایپیلیپسی کی دوائیں بھی لے رہے ہوں، عموماً ان کے بچے نارمل پیدا ہوتے ہیں. اور ونس اگین موروثی طور پہ اگلی نسل میں ایپیلیپسی آنے کے چانسز کافی کم رہتے ہیں. تو اگر آپ کسی بچی کے والد ہیں اور آپ کے گھر کسی ایسے بچے کا رشتہ آیا ہوا ہے کہ جن کو زندگی میں 1 یا 2 یا ایپیلیپسی کے دورے پڑے ہیں، تو آپ کو اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ انشاءاللہ آنے والی نسل نارمل ہوگی. اور اگر بچہ اچھا ہے اخلاق کے لحاظ سے اور اس کے باقی معاملات اچھے ہیں، تو آپ کو ایسے رشتے کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے صرف اور صرف اس بیسس کے اوپر کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم، کسی وقت زندگی میں ان کو 1 یا 2 یا کتنے بھی ان کو دورے ہوئے تھے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کیونکہ میں میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جن کو ایپیلیپسی تھی، یعنی اب ظاہری بات ہے کنٹرولڈ ہے اور وہ میڈیکل پریکٹس کا حصہ ہیں. دیگر پروفیشنز کے اندر بھی ایپیلیپسی کے مریضوں کو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بن سکتے ہیں، وہ انجینئر بن سکتے ہیں، وہ بزنس کر سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، وہ لوگ کمپیوٹر میں جا کے کام کر سکتے ہیں، وہ گرافکس کا کام کر سکتے ہیں، وہ آئی ٹی کا کام کر سکتے ہیں، وہ لائرز بن سکتے ہیں. نیز جو سارے پروفیشن سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں، وہ ایپیلیپسی کے پیشنٹس کے لیے بھی کھلے ہیں. تو اگر وہ اپنی ایفرٹ سے اپنے میرٹ پہ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ہے ایسا کام کرنے سے. اور نہ پیرنٹس کو ایسے ڈسکریج کرنا چاہیے ان بچوں کو. ہاں، چند پروفیشنز ایسے ہیں جن کے اندر، کیونکہ اس بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں اچانک سے انسان کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، تو ان میں کوشش یہ رہتی ہے ریگولیٹری اتھارٹیز کے ایپیلیپسی کے پیشنٹس وہ نہ کریں، اینڈ فار گڈ ریزن. فار ایگزامپل
پائلٹ کی نوکری ایپیلیپسی کا پیشنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آسمان میں بڑا جہاز ہو تو اس میں دو پائلٹس ہوتے ہیں، چھوٹا ہو تو اس میں تو ایک ہی پائلٹ ہوتا ہے. تو اگر اچانک سے ان کو مرگی کا دورہ پڑ جائے اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو جائیں تو آپ خود سوچ لیں کہ جہاز کی کیا حالت ہوگی. دوسرا پھر جو خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، بسز ہوتی ہیں یا ٹرینز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی ایپیلیپسی کے پیشنٹ کو جو ہے ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. اور یہ بھی سمجھ آنے والی بات ہے کہ اگر میں ایسی بس میں بیٹھا ہوں اور خدا نہ خواستہ انہوں نے ایسے ڈرائیور کو سامنے رکھ لیا جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو اچانک سے آگے تک پہنچنا، گاڑی کو بریک لگانا، روکنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اور سیریس حادثے کی سبب بن سکتا ہے ایسا دورہ. تو عموماً ان لوگوں کو مرگی کے پیشنٹس کو بس ڈرائیونگ کے لیے بھی چوز نہیں کیا جاتا ہے. ادروائز جو پیسنجر کار کی ڈرائیونگ ہے، زیادہ تر دنیا کے اندر یہ رول رہتا ہے کہ اگر 3 مہینے 6 مہینے یا سال بھر تک ان کو کوئی دورہ نہیں پڑا، چاہے وہ دوائیں لے بھی رہے ہیں، تو ان کا لائسنس رینیو کر دیا جاتا ہے اور ان کو ڈرائیونگ اور موٹر بائک وغیرہ چلانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. انفارچونیٹلی جو میں نے لاسٹ چیک کیا تھا اور اس کے بعد مجھے کوئی اپڈیٹ ایسی نہیں ملی ہے، پاکستان کا جو قانون ہے وہ پری ہسٹورک ہے، یعنی ایون پاکستان بننے سے پہلے کا انگریز کے زمانے کا کوئی قانون ہے جس کے اندر ایپیلیپسی کے مریضوں کو تا حیات ڈرائیونگ سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اور ان کے لیے اللیگل کر دیا گیا ہے. یہ بالکل نہ سمجھ آنے والی بات ہے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے ایک بھی ایپیلیپسی کی میڈیسن نہیں تھی اویلیبل، اور اب کے دور میں درجنوں ایپیلیپسی کی میڈیسنز اویلیبل ہیں، بہترین ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، ٹیسٹنگ اویلیبل ہے، حتیٰ کہ ایپیلیپسی سرجری تک بھی اویلیبل ہے پاکستان کے اندر. تو اس طرح کا جو قانون ہے وہ نہ سمجھ آنے والا ہے. دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں کالے قانون کا ذکر کروں، کیونکہ مرگی کا مریض جس کو زندگی میں ایک دورہ پڑا ہو تو obviously وہ گاڑی چلانا چاہتا ہے. آج کل کے دور میں ایپیلیپسی جو ہے وہ آج کل کے دور میں ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنس کا سمبل ہے، یعنی مجھے اگر یہاں سے لے کے دوسرے شہر میں جانا ہے تو گاڑی ایک ایسی چیز ہے، اگر میرے پاس ہے تو میں فوراً بیٹھ کے اس میں جا سکتا ہوں. تو ہمیں اپنے ایپیلیپسی کے پیشنٹس کو بھی ویسے رائٹس دینے چاہیے جیسے دنیا بھر کا سٹینڈرڈ ہے، اور اس میں کیونکہ ہم اگر اس سٹینڈرڈ کا علاج کر رہے ہیں تو اس سٹینڈرڈ کے بینیفٹس بھی ان پیشنٹس کو ملنے چاہیے. تو میں اپنے اس چینل اور اپنی اس ٹاک کے تھرو ان پیشنٹس کے لیے ایڈوکیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے لا میکرز ہیں ان کو اس چیز پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو یہ فرسودہ قانون ہے اس کو نکال کے ایک فریش قانون ڈالا جائے کہ اگر فار ایگزامپل 3 مہینے یا 6 مہینے تک کسی کو مرگی کا دورہ یا بے ہوشی کا دورہ نہیں پڑا ہے تو ان کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ٹریفک پولیس کو رینیو کرنا چاہیے اور ان کو ڈرائیونگ کی اجازت دینی چاہیے اور ان کے لیے اللیگل نہیں کرنا چاہیے ایسا چیز کرنا. ایٹ دا اینڈ میں اپنی اس ٹاک کو اس طرح سمرائز کروں گا کہ ایپیلیپسی ایک قابل علاج بیماری ہے، اور جس طرح ہم کوئی بھی بیماری کا علاج ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح شادی ایک نہایت امپورٹنٹ نارمل زندگی کا حصہ ہے، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. اور یہ سوسائٹی میں اور اپنی زندگی میں خوش رہنے کے لیے ایک اہم ترین انسٹیٹیوشن ہے، اور ہمیں اس چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جو ایپیلیپسی کے مریض ہیں وہ انسان ہیں، سب سے پہلے تو ان کے جذبات ہیں، ان کے دل ہیں، ان کے دماغ ہیں، ان کی خواہشات ہیں. ہمیں ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. ہم اگر پیرنٹ ہیں تو ہمیں ان کی جو میکسیمم پوٹینشیل ہے ان کو اچیو کرنے میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور شادی اس کا ایک اہم حصہ ہے. اور ہمیں آٹومیٹکلی یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ایپیلیپسی کا مریض ہے اب تو زندگی بھر اس کو جو ہے وہ ان میرڈ یا کنوارا رہنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاک سے آپ کا ذہن کھلنے میں کچھ مدد ملی ہوگی اس بیماری اور اس کے اس ایسپیکٹ کے متعلق. اگر آپ مرگی کے مریض ہیں یا آپ کے کسی پیارے کو مرگی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات سے آپ کو ایک پازیٹیو فیلنگ، ایک مثبت پیغام ملا ہوگا، ایک امید جاگی ہوگی، کیونکہ مایوسی کی اس میں کوئی وجہ بھی نہیں ہے. یہ بیماری ہے آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور علاج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. حوصلہ اپنا بلند رکھنا چاہیے، اور اسی طرح ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.